والصلاة والسلام على الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیے ہم سے آج پڑھنا ہے یہاں سے قضاء حاجت کے آداب. یہاں سے پڑھنا ہے نا. قضاء حاجت کے آداب یہاں سے پڑھنا ہے نا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ. ہاں بولیے نا بھائی. کوئی ایک مانیٹر ہو کوئی بھی ہو اگر کوئی جواب پوچھے تو اس کے جواب میں ہاں کہیے تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ یعنی اٹیچ میں ہیں. یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں آپ کا منقطع ہو گیا ہو. ایسا محسوس نہ ہو. اس لیے اگر کوئی سوال کرے تو مانیٹر یا کوئی بھی ایک جواب دیجیے اس میں سے. سوال جی شیخ یعنی انشاءاللہ. یہی سے پڑھنا ہے نا قضاء حاجت کے آداب. کل کا مسئلہ تعریفات وغیرہ جو کل ہم نے پڑھ لی تھی وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا. اب پڑھ رہے ہیں قضاء حاجت کے آداب. قضاء حاجت کہتے ہیں استنجا. استنجا یعنی پیشاب پاخانے کو قضاء حاجت کہتے ہیں. قضاء حاجت کے کچھ آداب ہیں جن کا بجا لانا بہت ضروری ہے. بجا لانا کا مطلب جن کو کرنا. ہاں تو بجا لانا مطلب کرنا. اس کا کرنا بہت ضروری ہے. قضاء حاجت کے آداب یعنی پیشاب پاخانے کے کچھ آداب ہے. آداب سلیقہ. آداب طریقہ. آداب وہ چیز جو ہم عام طور پر انجام دیتے ہیں اس کو آداب کہا جاتا ہے. بیٹھنے کے آداب، کھڑے رہنے کے آداب، کھانے کے آداب، چلنے کے آداب. اسی طریقے سے پیشاب پاخانہ جانے کے آداب. کیونکہ ہم انسان ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو فضیلت عطا کی ہے. کرمنا بنی آدم. تو آدم کی فضیلت تمام انسانوں پر ہے اور اس کو دین انسان کو ایسی نہیں چھوڑا. اس کو دین دیا تو دین کی شریعت کے لحاظ سے اس نے آداب بتائے. ایک مرتبہ بہت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے جا رہے تھے تو چند یہودیوں نے ان کا مذاق اڑایا. ارے 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 دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں. تو یہ قضاء حاجت ایسا جا رہا ہے. تو انہوں نے ان یہودیوں کو کہا کہ دیکھو ہمارا نبی ہمیں قضاء حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے. یہ قضاء حاجت ایسا کرنا چاہیے اور ہڈی سے، لید سے، گوبر سے، کوئلے سے استنجا نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ہمارا نبی ہم کو سکھاتا ہے. یہ بات بھی انہوں نے کو بتائی. تو ہمارا دین شریعت ہے، اسلام نے بتایا کہ قضاء حاجت کا طریقہ کیا ہے. وہ بھی ہم اپنے من مانی سے جانوروں کی طرح یا غیر شرعی جو لوگ شریعت کو، اسلام کو نہیں مانتے ہیں ان کی طرح جانوروں کی طرح پہ ضرورت نہیں کریں گے. یعنی پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرے. جہاں بولے وہاں کھڑے رہ کر پیشاب کر دیے یا غلط پردے کا اہتمام نہیں کیے. اسے ساری چیزیں ہیں جو پڑھیں گے. انسانی نظروں سے دور الگ جگہ تلاش کرے. دیکھیے پہلی بات یہی کہی گئی. انسان نظروں سے دور الگ جگہ تلاش کرے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. اب پہلے ایسا تھا کھلے میں پیشاب کرتے تھے یا کھلے میں پاخانہ کرتے تھے تو اس لحاظ سے وہ دور جاتے تھے تاکہ وہاں پر زیادہ لوگوں کی چہل پہل نہ ہو. اب اگر ایسا کہیں جا رہے ہیں ٹرین میں یا بس میں یا کسی جگہ پر، ٹرین میں تو واش روم ہوتا ہے لیکن بس وغیرہ میں جا رہے ہیں تو بس سے اتر کر اتنی دور تک جایا جائے جہاں پر
لوگوں کی نظر آپ پر نہ پڑے. ہاں یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو پوری طریقے سے پردے میں رہنا چاہیے. تو پہلی شکل یہ بتائی گئی کہ ایسی جگہ تلاش کرے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قضاء حاجت کے لیے دور میدان میں جاتے تھے جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت یا کے لیے جاتے تو صحابہ پردہ کر کے کھڑے رہ جاتے، کپڑا پکڑ کے کھڑے رہ جاتے. اس کی آڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرتے. تو خواتین کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے تو واش روم بنے ہوئے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں، تو اسی کے اندر احتیاط سے کرنا چاہیے. لیکن مردوں کے لیے ایک غلطی ہے، کمزوری ہے. میں آپ لوگوں کے علم میں بات لانا چاہتا ہوں. مساجد میں پیشاب خانے مردوں کے الگ ہوتے ہیں، پاخانے الگ ہوتے ہیں، اور پیشاب خانے کھلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی آدمی پیشاب کرتے ہوئے پیچھے سے بیٹھ رہا ہے تو اس کی حیت دیکھتے ہیں، وہ غلط ہے. پیشاب خانے بھی بند ہونے چاہیے، دروازہ ہونا چاہیے. اس کو ایسے ہی بیٹھ کر پیچھے سے کر رہے ہیں، حیت دکھتی ہے، کبھی جھونک نکل سکتا ہے، کبھی پیر پھسل سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو میں اکثر مساجد کے ذمہ داروں کو بتاتا ہوں بلکہ کہ جہاں پیشاب خانے ہیں وہاں پر بھی دروازہ لگایا جائے، یا تو اس کو پیچھے سے بیٹھ کر دیکھنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ بھی غلط منظر ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اچھا، پہلی بات تو سمجھ میں آ گیا کہ پردے میں پیشاب کرنا چاہیے دور. پہلے زمانوں میں گھروں میں قضاء حاجت کی سہولت نہیں ہوتی تھی، وہ میدانوں میں جاتے تھے. آج بھی بہت سارے دیہاتوں میں قضاء حاجت کے لیے گھروں میں باتھ روم نہیں بناتے، وہ گھر کے باہر یا باہر دور کھیتوں وغیرہ کی طرف ان کو جانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. قضاء حاجت کے لیے دور میدان میں جاتے تھے جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ روایت امام ابو داؤد اور ترمذی کی ہے. قضاء حاجت کے وقت کوئی ایسی چیز اپنے پاس نہ رکھے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو. روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. آپ قضاء حاجت کے وقت اس کو اتار دیتے تھے. یہ بھی روایت امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی میں بیان کی. تو بہت ساری خواتین ہوتی ہیں، ان کے گلے میں لاکٹ ہوتی ہے، اس پر اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا انگوٹیاں ہوتی ہیں اس پر کوئی ایسا نام لکھا ہوا رہتا ہے، جیسے شوہر کا نام یہ رحمان ہو، بعض لوگ لکھ لیتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر تکریم اور عزت والا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. تو ایسی چیزیں یا قرآنی آیت ہوتی ہے، بعض لوگ آیت الکرسی پہن لیتے ہیں، یا اس طریقے کی بعض لوگ بولتے ہیں وہ تعویذ ہے، تو شرک ہے، بدعت ہے، غلط ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر قرآنی آیات ہوتی ہیں. وہ تو اللہ عالم بہتر ہے. تو ایسی چیزیں جو ظاہری طور پر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس کو نہیں لگانا چاہیے. اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے بات، کہ بہت سارے لوگ قرآن یا موبائل لے کے جاتے ہیں وہاں شروع میں بھی. بلکہ آج کل تو بچوں کا اور بڑوں کا ایک مشغلہ ہے، اس کو وہاں پر بیٹھ کے ہاتھ میں موبائل میں استعمال کرتے ہیں. غلط ہے. کیوں کہ موبائل کے اسکرین پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی بھی چیز دیکھنے گئے وہاں پر قرآن آیت بھی آ سکتی ہے، اللہ کے رسول کا نام بھی آ سکتا ہے، کوئی آواز بھی آ سکتی ہے. تو اس طریقے سے اس کو احتیاط کرنا چاہیے کہ جتنی دیر آپ قضاء حاجت کے لیے رہے تو موبائل کو استعمال نہ کریں، بند کر کے باہر رکھیں.
احتیاط کریں کہ اس کو واش روم میں نہ لے کے جائیں. ہاں، کیونکہ آپ آج کل یہ ہے کہ بھائی گھنٹی بجے تو فوری انسان اس کو مس نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ واش روم میں بھی رہا تو استعمال کرتا ہے. اور احتیاط کرنا چاہیے، 2-4 منٹ کی بات رہتی ہے تو واش روم میں ایسی چیزیں نہ استعمال کی جائے. جیبوں میں بھی بہت سارے پرچیاں ہوتی ہیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے. خواتین کے پاس تو ایسا مسئلہ کم ہے، مردوں کے پاس اس طریقے کے مسائل ہوتے ہیں تو اسے احتیاط کر لینی چاہیے. جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ اس بات کا خیال پاس و لحاظ رکھ کر انگوٹی کو اتار دیتے تھے. ہاں، یہاں پر اسی بات کو کہا جا رہا ہے. لہذا اگر عورت نے انگوٹی یا زیور پہن رکھا ہے اور اس میں اللہ یا محمد یا کوئی یا محمد مطلب آئے، یا مطلب محمد کے ساتھ یا محمد بول کر نہیں ہے، اللہ اور محمد ایسا ہے وہ، اور کوئی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس کو نکال دے، پھر حمام میں جائے. چلیے بیٹا اسکرین آگے بڑھائیے ذرا. اسکرین آگے بڑھائیے. یہ مارننگ. ہاں جی. پہلے پہلے لائن نہیں دکھائی دے رہی ہے بیٹا. ہاں، بیت الخلا جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں آگے کرے اور یہ دعا پڑھے. ٹھیک. اب عام طور پر بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں داخل ہوتے وقت ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے شروع کیا کرتے تھے. کپڑے پہننا ہو پہلے دایاں ہاتھ ڈالیں، چپل پہننا ہو پہلے دائیں طرف کی چپل پہنے، وہاں یا گھر سے نکلنا ہو پہلے دایاں پیر نکالے. تو اس طریقے سے یہ مسئلہ ہر چیز کے اندر دائیں طرف کو ترجیح دی. کھانا کھانا ہے دائیں طرف سے کھائے، کوئی بھی کسی کو کوئی چیز تقسیم کرنا ہو تو دائیں طرف سے تقسیم. سب معاملات میں دائیں طرف کا اہتمام کیا جائے گا. صرف بیت الخلا جاتے وقت اس کا برعکس الٹا معاملہ ہوگا، کیونکہ شریعت میں اس کا حکم ہے کہ بائیں پاؤں سے یعنی لیفٹ پاؤں پہلے داخل کریں، خیال کریے باضابطہ کھڑے، پھر اس کے بعد جب تک عادت نہ ہو سوچے یہ دایاں پیر ہے یہ بایاں پیر ہے تو پہلے آگے بایاں پیر کو بڑھائے اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم. بسم اللہ یہ داخل ہونے سے پہلے، اندر داخل ہونے کے بعد نہیں. ہاں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ کے نام سے اے اللہ میں تیرے واسطے سے یعنی تیرے ذریعے سے خبیث نر اور مادہ یعنی مرد اور عورت یعنی جن مخلوق سے پناہ مانگتا ہوں. یہ خبیث اور خبائث، خبث اور خبائث، یہ خبث اور خبائث یہ ناپاک جنات کے لیے کہا جاتا ہے. ناپاک جنات کے لیے یہ خبث اور خبائث کہا جاتا ہے، اور گندگی کے لیے بھی کہا جاتا ہے. دونوں معنی خبث اور خبائث کے ہیں کہ جس سے آپ کو نقصان نہ پہنچے. بیت الخلا اس میں مصلیحت بعض علماء نے لکھا ہے، اس میں مصلیحت بتائی ہے. حدیث تو میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پر ایسا لکھا ہے کہ یہ دعا جب آپ پڑھتے ہیں یہ دعا جب پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اور بیت الخلا میں داخل ہوتے ہیں تو بیت الخلا ناپاک جنوں کے لیے پسندیدہ جگہ ہوتا ہے. تو یہ عورتوں کو بیت الخلا میں جب داخل ہوں
تو اپنی گندی چیزیں کھلی نہ چھوڑیں، اس کو بند کیے ہوئے چھوڑیں. اپنے بال ایسے کنگھوں میں لگا کر اسٹینڈ پر جو اندر واش روم میں ہوتا ہے اس کے اندر نہ چھوڑیں. باتھ روم کو صاف رکھیں. بال وغیرہ ہوں یا مینسز کے کپڑے وغیرہ ہوں تو اس کو لپیٹ کر باندھ کر کور میں ڈال کر اس کو ایسے رکھیں کہ اس کو کھولا نہ جا سکے اور متعلق ہاتھ لگائے. ہاں، جیسے جسم کے ناخن ہیں اور سر کے بال ہیں یا جسم کے بال ہیں ایسی چھوڑا جائے. کیوں؟ یہ چیزیں جنات کے لیے اس سے وہ لوگ جادو وغیرہ، ناپاک جن انسان کے بال یا ناخن یا جسم کا کوئی کپڑا اس کو استعمال کرتے ہیں اور جادو کے لیے اور عملیات کے لیے ان کے پاس اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک احتیاط یہ کی جائے. اور دوسرے یہ کہ اگر دعا پڑھ کر نہیں گئے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورت شرمگاہ اور وہ لوگ ڈائریکٹ دیکھیں گے اور شرمگاہ سے کھیلیں گے یا انسان خود اپنی شرمگاہ سے کھیلنا شروع کر دے گا. تو شیطان اس سے وہ ناپاک جن اور ناپاک جنات جو ہے یہ شیطان ہوتے ہیں اور انسان کو ورغلاتے ہیں تو وہ غلط حرکتیں کرنے پر بھی آمدہ ہو جاتا ہے. تو جب انسان دعا پڑھ کے جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اور دعا پڑھنے سے فرشتوں کے جنات کے ناپاک جنات کے اور اس کی انسان کی شرمگاہ کے درمیان میں پردہ کر دیتا ہے. تو وہ اس کی شرمگاہ سے کھیل نہیں سکتے کیونکہ یہ ناپاک جنوں کا ایک یہ زیادہ اہم مشغلہ یہی ہوتا ہے، ان کو اس میں دلچسپی رہتی ہے. تو اس لحاظ سے اس سے بچنا چاہیے. دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا بعض لوگ تو اس کے اوپر ہی جیسے گھر کے داخل ہونے کی دعا گھر میں کے اوپر لکھ دیتے ہیں، دروازے پر لکھ دیتے ہیں، نکلتے وقت کی دعا لکھ دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی اگر جب تک یاد رہے یا بھول جائے انسان تو اس کو بھی یاد دہانی کے لیے آپ سائڈ میں دیوار پر بھی چپکا سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے اور اس کو پڑھ کر داخل ہو. جب یاد ہو جائے تو بعد میں اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو بائیں پیر رکھ کر داخل ہو اور یہ دعا پڑھ. ہاں، کیونکہ اس میں ناپاک جن اور جنات اس سے اور بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر کرے اور یہ دعا پڑھے غفرانک، اے اللہ اللہ تیری مغفرت کرے. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک الحمدللہ. الحمدللہ تو اس کے اندر جو کہا گیا الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھ سے اس گندگی کو دور کیا. یا یہ بات کہی جائے. اچھا، آپ ایک بات غور کریں، یہاں پر جو بات کہی گئی ہے غفرانکا. غفرانکا کے معنی کیا ہے؟ یہ ہے اللہم غفرانکا، اے اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں. اے اللہ میں تیری وہاں مغفرت کا طالب ہوں. اللہم غفرانکا ہم یہ کہتے ہیں. کیا تعلق ہے بھائی اس کا؟ ذرا آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کیا ہوا بھائی؟ ہاں، اللہم غفرانکا کیا تعلق ہے اس میں؟ اس بات سے کیا تعلق ہے؟ ایک آدمی بیت الخلاء میں جا رہا ہے، بیت الخلاء سے نکل رہا ہے، پھر غفرانکا کہہ رہا ہے. اس میں کیا کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ہاں، میں مغفرت طلب کرتی ہوں. یہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیت الخلاء میں جتنی دیر انسان بیٹھتا ہے اتنی دیر وہ ذکر سے، اللہ کی یاد سے یا دور رہتا ہے. تو یہ ایک طریقے سے غفلت
کا وقت گزرتا ہے انسان سے، تو وہ کہ اس وقت میں جو سے غفلت ہوئی ہے، یہ اس کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہم غفرانک۔ یا دوسری دعا جو میں نے آپ کو بتائی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کر اللہ کی تعریف کرنے کے بعد یہ کہتا ہے، شکریہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھ سے اس گندگی کو دور کیا، اگر یہ گندگی نہ نکلتی، یہ مشقت، یہ پریشانی میں رہتا انسان، تو اس کو بہت الجھن میں آ جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کوئی بس میں پھنسا ہوا ہو اور اس کو ضرورت آ جائے قضائے حاجت کی، اور یا کوئی ٹریفک میں پھنسا ہوا ہو اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت آ جائے، تو وہ کتنی دیر برداشت کرے گا، اور اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ خواہ پیشاب ہو یا پیخانہ ہو، انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس سے انسان بہت سخت متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، وہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، دونوں دعاؤں کو یاد کر لیجئے گا۔ پانچویں بات، پاخانہ یا پیشاب کے وقت نہ تو قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی پیٹھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها بغایت او بول۔ پھر پڑھتا ہوں میں، اس پر زیر زبر لگا ہوا نہیں ہے، تو آپ لوگ اس کو سن لیں اور یاد کریں، لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها بغایت او بول کا ترجمہ ہے، پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، یعنی جب استنجا کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ ہمارا چہرہ یعنی رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شرمگاہ قبلے کی طرف ہو جائے گی۔ جب شرمگاہ قبلے کی طرف ہونا یہ حدیث میں منع کیا گیا ہے، لیکن اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، آگے آپ بتایا جائے گا جب حدیث پڑھیں گے۔ شیخ آپ کی آواز کھلے میدان کے لیے ہے، اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ بات صرف اہل مکہ کے لیے ہے، کہ مکہ اس وقت کھلے میدان میں تھا اور چاروں طرف سے اس کی لوگ آبادی علماء نے دی ہے۔ تو پاخانہ اور پیشاب قبلے کی طرف نہ منہ کرے، کہا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات شروع میں ہم نے گفتگو میں کہی تھی، لیکن تفصیل سے بات نہیں آئی تھی۔ وہ عام راستوں میں سائے دار جگہوں میں کہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہاں دیکھیے، عام راستوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اوپر کی بات تو ہو گئی قبلہ رخ ہو کے نہیں کرنا چاہیے، عام راستوں میں مطلب پبلک روڈ پر، گلی میں، محلے کی گلی میں، مین سڑک پر، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سائے دار جگہوں میں، یعنی جیسے درخت ہے، درخت کے نیچے سوتا ہے، یا کہیں پر کوئی ٹھہرنے کے لیے سائبان بنایا گیا ہے، جیسے بس اسٹاپ ہے، ایک سایہ رہتا ہے وہاں پر، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر سایہ ہے، درخت ہے، نہ کیا جائے۔ پانی کی گھاٹ، جیسے کنواں ہے، کنویں کے پاس سے لوگ پانی آ کر لے کے جاتے ہیں، یا پبلک نل ہے جہاں پر لوگ آ کے پانی بھرتے ہیں، یا ہاؤس بنا ہوا ہے جہاں سے لوگ آ کے پانی بھرتے ہیں، ایسے بہت سارے علاقوں میں اس طریقے کا سسٹم موجود ہے۔ جیسے آپ بنگال چلے جائیں گے تو وہاں پر جگہ جگہ ہاؤس بنے ہوئے ہوں گے، یا چھوٹے چھوٹے تالاب کنٹے کے جیسا ہوں گے، تو اس جگہوں پر پیشاب کرنے سے گھاٹ، اور پھلدار درختوں کے نیچے جہاں پر پھل درخت ہے اور سایہ ہے،
یا پھل اوپر سے نیچے گر بھی سکتا ہے تو وہ گندگی میں گرے گا، خراب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا الملاعین الثلاثہ۔ پھر حدیث کے الفاظ کو زیر زبر کے ساتھ غور سے سنیے گا، اتقوا الملاعین الثلاثہ، البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والذل، البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والذل۔ 3 لعنت کے کاموں سے بچو، اتقو بچیے، الملائن لعنت والی چیز ہے۔ نمبر 1 گھاٹ کے قریب، گھاٹ پانی استعمال کرنے کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے پاس گھاٹ کپڑے دھونے کی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے حیدرآباد میں چادر گھاٹ مشہور ہے، جیسے بہت سارے دھوبی کپڑے دھوتے ہیں تو وہاں پر صاف کپڑوں کی دھلائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے۔ ایسی جگہوں پر بھی، اور جہاں سے پانی صاف پانی سے دھوتے ہیں تو اس کے اندر بھی گندگی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی بتایا عام راستہ اور سائے میں پائخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ چیزیں لعنت شدہ ہے۔ اچھا، یہاں روکیں گے یا پڑھیں گے آگے؟